اگر آپ نے کرائٹیریا یہ رکھنا ہے کہ میری جذباتی ایفیلیشن ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی، وہ تو پھر آپ پوری زندگی اسی طرح سرگردہ رہیں گے۔ لہٰذا میں بالکل اس ڈاکٹرن کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ بیچارے اتنے اگنورنٹ ہیں، نہیں، جب آپ نے بتا دیا ان کی بوتھیاں آپ کو بتائیں گی، وہ جو مکاری اپنے چہرے سے کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو مکاری بتا رہی ہوگی کہ اس کو سمجھ آ گیا ہوا ہے، صرف یہ ٹیک چالیاں کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ابا ہو یا آپ کا دوست ہو، اس کی مکاری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مکاری کر رہا ہے اس وقت، تو وہ مکاری اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ ہماری بلا سے نہیں پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، کسی کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے میرے بچے، میری بیوی سب کچھ لے لے، یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اس سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا تھا؟ وہ بیوی بچے جن کے پیچھے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پارہ نمبر 30 کھولیں تو یہی سارا ٹاپک ہے، سورہ عبس کے اندر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیوی بچے دے کے کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ۔ تو یہی بات اگر میں دنیا میں کروں کہ بھاڑ میں گئے ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، ہر شخص کو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور اگر کوئی برا مان رہا ہے نا، تو یہ وہی بندہ ہوگا جو قیامت والے دن انہی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پر دے کے کہہ رہا ہوگا مجھے چھوڑ۔ لہٰذا اس کے بیوی بچے بھی اس سے ہوشیار رہیں کہ اس نے تو تمہیں بیچ کے اپنی جنت پکی کرنی ہے۔ بھاڑ میں گیا تمہارا ابا، خامد گیا بھاڑ میں، بچے گئے بھاڑ میں، تم قرآن و سنت کو دیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ قیامت والے دن انہی رشتہ داروں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے قربانی کا بکرا بنا کے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس دن آنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ ایک جملہ، یہ جیسا نبی الاسلام وہ رجز پڑھتے تھے نا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ عبد المطلب ظاہر ہے وہ مکے کے سردار تھے، اور پھر عبد المطلب وہ شخصیت تھے جنہوں نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو واپس کرنا، کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے۔ ہاں، پھر رسول اللہ کو جچتا ہے کہ اپنے اس دادا کے اوپر فخر کریں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا رب پہ ایسا یقین ہے، میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جس نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو مجھے واپس کر۔ کعبے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے، کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا، دنیا میں تو آپ نے اپنے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی، اور وہ ایسی حفاظت کی الحمدللہ کہ اس سال کو یادگار اللہ نے بنایا، کیونکہ اس سال پھر رسول اللہ کی پیدائش ہوئی۔ اور عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو سن کے اعتبار سے یاد نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایونٹس کے اعتبار سے یاد رکھتے کہ یہ شخص فلاں موقع پہ پیدا ہوا۔ اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال ہاتھی ہلاک ہوئے، تو نبی الاسلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، 571 عیسوی۔ یہ تو ہم نے پھر بعد میں کیلکولیشن کی ہے نا، عیسوی تو ان کے ہاں رائج ہی نہیں تھی، ظاہر ہے عرب کے لوگوں کے اوپر تو اس سرزمین پہ تو رومنس کی حکومت نہیں تھی، ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینز کے ساتھ پڑتا تھا، اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا، قبضہ نہیں تھا پرشینز کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر، یہ انڈیپینڈنٹ تھے، قبائلی تھے، ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے۔ جس طرح اب افغانستان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنے بیڑا غرق کرے گا نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں، اور باہر کی حکومت کو کیا انہوں نے قبول کرنا ہے؟ طوائف الملوک، یعنی آپ نے ماڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے